اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک خاص موضوع اور ایک خاص شخصیت کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے اعتبار سے اگر ہم آپ سے یہ سوال کریں کہ ملک الموت کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ ملک الموت یا موت کا فرشتہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلی فرصت میں جو ہمارے ذہنوں میں ایک تصویر آتی ہے، ملک الموت یعنی ایک خونخوار قسم کا فرشتہ ہوگا جس کے بڑے بڑے ناخن ہوں گے، بڑے بڑے دانت، سینگیں اور نہ جانے کیا کیا، ایک ایسی شکل جس کو دیکھ کے ہی انسان ڈر جائے۔ کیا حقیقت ہے ملک الموت کی یہی سچائی ہے؟ کیا واقعی روایات اور اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں ملک الموت کے بارے میں یہی بتایا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ملک الموت کو یہ روح قبض کرنے کی ذمہ داری پروردگار نے کیوں دی ہے؟ اگر ہم جان جائیں تو شاید ملک الموت سے نفرت کرنے کی وجہ ان سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں کو میری ان باتوں کا تعجب ہو رہا ہوگا، لیکن اگر ہم اپنی کتابوں کی طرف رجوع کریں جہاں کے اوپر اہل بیت علیہم السلام نے ملک الموت کی تعریف کی ہے اور ان کے بارے میں بتایا کہ وہ ہیں کیا، تو واقعی انسان سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ ملک الموت بنے کیسے اور کیسے ان کو ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ بنا دیا گیا۔ اصل میں یہ واقعہ اس زمانے کا ہے کہ جب پروردگار عالم نے بزم ملائکہ میں جناب آدم علیہ السلام کو خلافت دینے کی بات کی اور اس کے بعد پھر ان کا پتلا بنایا جانا تھا۔ ظاہر ہے پتلا بننا تھا مٹی سے اور مٹی آنی تھی زمین سے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ لوگ جائیے اور جا کر زمین سے مٹی لے کر آئیں تاکہ اس مٹی سے پتلا بنے اور اس پتلے میں روح پھونکی جائے گی اور پھر حضرت آدم اور سجدہ اور تمام چیزیں۔ جیسے ہی اللہ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آپ جائیے زمین سے مٹی لے کر آئیے، ابلیس جو کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ وہ پہلے سے ہی کیا تھا، کافروں میں سے تھا، اس نے کیا کیا، جیسے ہی سنا کہ جناب آدم کا پتلا مٹی سے بننا ہے، اس سے پہلے کہ ملائکہ زمین پر آتے، ابلیس زمین کے اوپر آیا اور زمین سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے پاس ابھی اللہ کے فرشتے آنے والے ہیں؟ کہا وہ کس لیے؟ کہا وہ تم سے تمہارا جز لے جائیں گے، یعنی تم سے مٹی لے جائیں گے۔ کہا تمہیں پتہ ہے اس سے کیا بنے گا؟ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ کہا اس سے ایک انسان کا پتلا بنایا جائے گا اور اس انسان کے پتلے کو بنانے کے بعد جب وہ انسان بن کے تیار ہو جائے گا تو یہی انسان اللہ کی معصیت کرے گا، گناہ کرے گا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا۔ تو اے زمین، کیا تمہیں یہ برداشت ہے کہ تمہارا حصہ، تمہارا جز جو کہ تم سے بنا ہے، اللہ کی معصیت کرے؟ زمین چونکہ اللہ کی فرما بردار ہے، اس نے کہا ہرگز نہیں، مجھے ایسا کبھی پسند نہیں آئے گا۔ لہٰذا ابلیس نے کہا میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں، جب فرشتے تمہارے پاس آئیں اور کہیں کہ ہم مٹی لینا چاہتے ہیں تو ان سے کہنا کہ ہم تمہیں مٹی نہیں دینا چاہتے۔ زمین نے کہا وہ اللہ کے فرشتے ہیں، ایسے نہیں مانیں گے۔ کہا تو ان کو اللہ کا واسطہ دے کر منع کرنا، تب وہ مان جائیں گے۔ لہٰذا جیسے ہی جناب جبریل علیہ السلام آئے مٹی لینے کے لیے تو زمین نے وہی کام کیا جو ابلیس نے سکھایا تھا، کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ مجھ سے مٹی نہ لے جاؤ۔ یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ الانوار فی مولد النبی کتاب میں موجود ہے، امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے، اور خود علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں اسی کتاب سے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ یہ روایت امیر المومنین علیہ السلام سے ڈائریکٹ ہے۔ جبریل نے آ کر جیسے مٹی لینا چاہا جبریل علیہ السلام نے، فوراً زمین نے کہا کہ نہیں، ہم سے مٹی نہ لے جاؤ، اس لیے کہ ہم تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ ہم سے مٹی نہ لے جاؤ۔ اللہ کا نام سن کر جناب جبریل واپس پلٹ گئے کہ اللہ کا واسطہ دے رہی ہے۔ اللہ نے دوسرے فرشتوں کو بھیجا، ملائکہ آتے رہے، زمین یہی جملے دہراتی رہی، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ مجھ سے مٹی نہ لے جاؤ۔ یہاں تک کہ اس فرشتے کا نمبر آیا کہ جسے ہم لوگ حضرت عزرائیل کہتے ہیں، یعنی ملک الموت۔
اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ جائیے اور زمین سے مٹی لے کر آئیے. آپ آئے اور زمین سے انہوں نے مٹی لینا چاہا. زمین نے پھر وہی جملات دہرائے، پھر وہی جملے دہرا دیے کہ نہیں تم ہم سے مٹی نہ لے جاؤ، ہم تمہیں اللہ کا واسطہ دیتے ہیں. لیکن یہ حضرت اسرائیل تھے، دوسرے فرشتوں سے تھوڑا سا الگ تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے زمین کی ایک نہیں سنی، اس سے مٹی اٹھایا. جب یہ مٹی اٹھانے لگے تو پھر پروردگار نے حکم دیا کہ مٹی ایک جگہ سے نہ اٹھانا بلکہ الگ الگ جگہ سے اٹھانا. گرم بھی ہو، سرد بھی ہو، کالی بھی ہو، لال بھی ہو، ٹھنڈی بھی ہو، ہر طرح کی مٹی لے لینا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایسا انسان بننے جا رہا ہے کہ جس سے کالے بھی ہوں گے، گورے بھی ہوں گے، گرم زمین پہ رہنے والے، ٹھنڈے زمین پہ رہنے والے، الگ الگ مزاج، الگ الگ طبیعت کے لوگ، سب حضرت آدم کی نسل سے آنے ہیں. لہٰذا مٹی بھی جو پتلا بننا چاہیے وہ تمام جگہ کی مٹیوں کا مجموعہ ہونا چاہیے. حضرت اسرائیل نے تمام جگہ کی مٹیوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد لے کر پہنچے خدا کی بارگاہ میں. پروردگار نے حضرت اسرائیل سے سوال کیا. اب یہاں پہ جواب سنیے گا. کہا اے اسرائیل، کیا تم کو زمین نے میرا نام لے کر، میرا واسطہ دے کر منع نہیں کیا تھا کہ مجھ سے مٹی نہ لے جاؤ؟ حضرت اسرائیل نے کہا پروردگارا، زمین کا واسطہ دینا تیرے حکم سے بڑھ کر نہیں ہے. تیرا حکم زمین کی فریاد سے اوپر ہے، لہٰذا میں نے تیرے حکم کے اوپر عمل کیا اور زمین کی فریاد کے بارے میں نہیں سوچا. اللہ نے کہا اے اسرائیل، چونکہ تم نے اس درجہ بہادری کا کام کیا اور اس نازک مرحلے پر بھی میرے حکم کو مقدم رکھا، لہٰذا ہم تمہیں ایک اور ذمہ داری دیتے ہیں. حضرت اسرائیل نے کہا پروردگارا وہ کیا ہے؟ کہا اس پتلے کے ذریعے سے، اس مجسمے کے ذریعے سے جو حضرت آدم کا مجسمہ ہے، اس کے ذریعے سے جو نسل آگے بڑھے گی، یعنی حضرت آدم کی نسل، اس نسل کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری آپ کی. آپ کو کیا لگا اس جملے کو سن کر؟ حضرت اسرائیل کا ری ایکشن اور ان کا تاثر کیا ہونا چاہیے؟ انہیں خوش ہو جانا چاہیے کہ مجھے میرے مزاج کے مطابق کام مل گیا، روح قبض کرنا. عزیزو، حقیقت یہ ہے کہ حضرت اسرائیل رونے لگے. جی، روایت کے جملے یہی ہیں. حضرت اسرائیل رونے لگے، کہنے لگے پروردگارا، اگر میں لوگوں کی روح قبض کروں گا تو نسل انسانی مجھ سے نفرت کرے گی، کہے گی یہ موت کا فرشتہ ہے، یہ لوگوں کو مار ڈالتا ہے، یہ نیست و نابود کرنے والا ہے. اللہ نے یہاں کے اوپر کہا اسرائیل گھبراؤ نہیں، روح تم قبض کرو گے لیکن لوگوں کا ذہن تمہاری طرف ہم نہ جانے دیں گے. کہا پروردگارا وہ کیسے؟ کہا موت روح کے قبض کرنے سے ہوگی لیکن ہم موت کے اسباب بنائیں گے. کبھی کوئی کہے گا ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے مر گیا، کبھی کوئی کہے گا چھت سے گرنے کی وجہ سے مر گیا، کبھی کوئی کہے گا حادثہ ہو گیا، بیمار ہو گیا. اسباب الگ الگ ہوں گے. حقیقت میں روح قبض کرو گے اس لیے موت ہوگی، لیکن ہم اسباب اس طریقے سے بنائیں گے کہ لوگوں کا ذہن تمہاری طرف نہیں جانے پائے گا. یہ تھے حضرت اسرائیل علیہ السلام کہ جن کو موت پہ اور لوگوں کی روح قبض کرنے پہ خوشی کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ فقط اور فقط امر الہی ہے، اللہ کا حکم ہے. لہٰذا جو اللہ کہے اسے انجام دیتے جانا، یہی ہماری بھی ذمہ داری ہے، یہی ملائکہ کی بھی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ پروردگار کے حکم کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی خود پروردگار توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.